بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، صبح درخشاں میں صبح دم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام صبح درخشاں کا محور گفتگو ہمیشہ علم و عمل رہا ہے۔ ہمیشہ ہماری کوشش رہی کہ ایسے ٹاپکس ڈسکس کیے جائیں جو امت مسلمہ کو، ہمارے ناظرین کو علم سے نوازیں، آگہی عطا کریں اور پھر اس طرح عمل کی تشویق دیں کہ دین و دنیا دونوں سنور جائیں۔ اور ہم نے یہ بارہا یہ بات کہی کہ خود ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اگر دنیا ہم نے صحیح طرح نہ گزاری اور سنواری تو پھر آخرت کہاں ملنے والی ہے۔ تو ہمارے موضوعات اسلامی تعلیمات کے گرد گھومتے ہیں جو ہمیں دین و دنیا کی کامیابی اور ہمیں کائناتی سچائیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک اور اہم موضوع، اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ کچھ سچائیاں کائناتی سچائیاں ہوتی ہیں، آج کی گفتگو کا محور بھی یہی کائناتی سچائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ایک بڑی معروف حدیث کہی تھی، حدیث ثقلین، اور کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو صحابہ کرام سامنے موجود تھے اور پھر آنے والی نسلوں کو ان عظیم پاک باز ہستیوں یعنی صحابہ کرام کے ذریعے رسول اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو ان دو چیزوں کو، قرآن پاک جو بھاری گراں قدر چیزیں ہیں، ہستیاں ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام میری اطاعت، ان کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت، ان کا مقام، ان کی منزلت، یہ ہم جانیں گے تو پھر ہی عمل کر پائیں گے۔ آج ائمہ اثنا عشر یعنی اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والی عظیم جلیل القدر ہستیاں اور ائمہ کے حوالے سے پروگرام ہے، لیکن وہ حوالہ ایک خاص حوالہ ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن پہلے آج کے ہمارے بہت ہی مستند، معتبر اور بڑی دل نشیں گفتگو کرنے والی شخصیت جو شریک گفتگو ہیں ان سے متعارف ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب موجود ہیں۔ چندہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ جناب قبلہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے تمہید میں کچھ تو ٹاپک کا تعارف کروا دیا کہ ہماری مراد آج اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے ائمہ اثنا عشر ہیں، یعنی 12 امام ہیں۔ لیکن وہ جو خاص پہلو آج ہماری موضوع کا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی اور بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت جلیل القدر جید عالم اور محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے احوال ائمہ اثنا عشر۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ کتاب دیکھی تو میں بہت حیران ہوا کہ اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء نے 12 ائمہ پر کتابیں لکھی، لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہیں۔ اور اب میں کچھ ابتدائی طور پر کچھ معلومات مجھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے تھیں، تو مجھے کئی معاملوں میں ان سے عقیدت تھی، تو میں تو بے انتہا خوش ہوا اور بے انتہا مجھے اطمینان ہوا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو 10ویں صدی ہجری کے بر صغیر کے میں تو کہوں گا سب سے بڑے محدث تھے، انہوں نے 12 ائمہ پر کتاب لکھی، اور کیا باکمال کتاب لکھی۔ پہلے چاہوں گا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا آپ مختصر تعارف آپ بھی پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فقال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ عابدی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور پھر مجھے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی ایک خوشی محسوس ہوئی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستی اور ان جیسے باروب انسان اور بڑی محدث
جو پورے دہلی کے محدث کہلائے جاتے ہیں، ان کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر 12 ائمہ اہل بیت کا، ایک تو ہماری پوری امت کے ذہنوں سے یہ بات بھی نکل جائے گی اس بات سے کہ 12 ائمہ اہل بیت یہ کسی فرقے کے نہیں، یہ بلکہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کے بارے میں پوچھا، عابدی صاحب یہ ایک ایسی ہستی تھی کہ ان کے پیدائش کے بعد مختصر سی عمر میں 3 مہینے میں اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عقل اور ایسی ذہانت عطا کی تھی کہ 3 مہینے میں اس نے پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ واہ، پہلی درسیج کتابیں اپنے والد محترم صفی الدین مولانا صفی الدین سے پڑھی، پھر اس کے بعد 18 سال کی عمر میں درسیج جتنی بھی کتابیں ہیں شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھ چکا تھا، یعنی اتنی ذہانت، اور پھر 1 مہینے کے اندر یہ لکھنے اور پڑھنے کی جو تمیز ہوتی ہے وہ اس نے سیکھ لی تھی۔ اور میں اگر اس کی عبادت کی بات کروں اور یا ان کی محبت الہی کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سوچ اور فکر دیا تھا کہ محبت الہی میں اس طرح مگن رہتے تھے کہ عام لوگوں سے ملنا جلنا ان کو پسند نہیں تھا۔ اور پھر محبت الہی کے بعد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کے حالات میں لکھتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کے روضے پر گئے تو اسی رات 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی۔ اور پھر یہ محدث دہلوی کے نام سے مشہور یہ وہ ہستی تھے کہ جس نے اپنی چھوٹی بڑی کتابیں اپنی زندگی میں 116 کتابیں لکھی، جس میں 116 کتابیں لکھی، جس میں یہ کتاب جس کا آپ اور ہم آج تعارف کروا رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک عظیم ہستی تھے اہل سنت کی۔ اور پھر یہ اس وقت ایسے حالات میں تھے کہ وہاں شریعت کی جو احکام تھے توڑے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے دیوبند کے جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑا مدرسہ ہے اسی سے ہمارا نام بھی انہی کے ساتھ جڑتا ہے، تو اسی کی بنیادی جو بزرگ ہیں ان میں ان کی شامل ہونا ہے۔ جی مولانا قبلہ، ایک اور بات ہمیں یقیناً کرنی چاہیے، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اس کتاب جس کا نام احوال ائمہ اثنا عشر یعنی 12 ائمہ کی سیرت، اگر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں، کہ ایک عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت تھے خواجہ پارسا، ان کی بڑی معروف کتاب ہے فصل الخطاب، جو عرفان کی تصوف کی کتاب ہے، اس میں 12 ائمہ کی بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت موجود ہے۔ اور خواجہ پارسا علماء اہل سنت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو ان کی کیونکہ زبان ایران کی بھی فارسی تھی اور بر صغیر پاک و ہند کی زبان بھی فارسی تھی، تو یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی تلخیص کی ہے، یہ جو 12 ائمہ کے احوال لکھے ہیں، گویا اس کتاب کے پیچھے، جو کہ اس وقت نیٹ پر بھی موجود ہے اور شاید پرنٹ میں بھی موجود ہے، نیٹ پر تو یہ موجود ہے، تو احوال ائمہ اثنا عشر کے پیچھے عالم اسلام کی تاریخ اہل سنت کی 2 عظیم ہستیاں موجود ہیں۔ آپ نے عبدی صاحب جس طرح خواجہ پارسا صاحب کی بات کی، میں نے انہی کے احوال میں ایک چھوٹی سی بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انداز سے تقویٰ اور علم عطا فرمایا تھا کہ ایک محفل میں کسی نے غلط اسانید سنائی، یعنی ایک سند ہوتا ہے حدیث مبارکہ کا، غلط اسانید سنا کر ان کے اوپر تھوڑا قہقہہ لگانے کی کوشش کی، یعنی ایسے علم والے انسان تھے۔ تو خواجہ پارسا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ اسی سند کو دوبارہ ٹھیک طرح سنا کر پھر اس انداز سے یہ کہا کہ آپ کے کتب خانے میں فلاں جگہ کے اندر جو کتاب پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہ سند لکھی ہوئی ہے۔ واہ، یعنی ایسے علم اور تقوی والے انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی ذہانت دی تھی۔ تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی جو دہلی ان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس طرح خواجہ پارسا جو ہمارے ولایت جہاں نقش بند کے جو ہمارے سلسلے ہیں ہمارے تسنن کے اندر، ان کے بہت بڑے امام تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نے طبع آزمائی کی، ہر ایک نے محبت اہل بیت اور خصوصاً 12 ائمہ اہل بیت کی شان میں کچھ نہ کچھ پیش کی۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی کہیے کہ روحانی بات ہے کہ جب اکبر کے دور میں اس نے دین اکبری پھیلانے کی کوشش کی، یعنی
اسلامی تعلیمات کو اپنے تئیں اس نے سیکولر بنانے کی کوشش کی، دین کو مسخ کرنے کی، جو دو بہت بڑی بڑی شخصیات سامنے آئیں، ان میں ایک مجدد الافسانی شیخ سرہندی تھے، اور دوسرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ ان دو کی خدمات سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو حکومت جو ہے جبر کے تحت وہ نہیں بدل سکی۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اسلام کے لیے، اہل سنت کی تاریخ کے لیے اور اسلام کے لیے بحثیت مجموعی، کیونکہ جب اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تمام مکاتب کی ہے، یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے یہاں رہ کر رجسٹنس کی، پھر وہ مکہ گئے، مکہ کچھ کافی دیر رہے، وہاں مزید تعلیم حاصل کی، اور پھر واپس آ کر دوبارہ انہوں نے تبلیغ واپس کی۔ آنے کی بات آپ نے کی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس وقت دلی اور ہندوستان کے اندر جو حالات تھے اکبر کی وجہ سے، وہ احکام کو توڑنا چاہتے تھے، پیغمبر پاک کے طریقوں میں رد و بدل، اور ایک دوسرا نظام جو اسلام کے خلاف وہ رائج کرنا چاہتا تھا، اور ان کے دل نہیں تھا کہ میں جاؤں ادھر، حالات ایسے ہیں، لیکن اپنے مرشد کے حکم پر جب وہ ہندوستان آئے، حالات دیکھیں، اور اسی سیکولر نظام کا مقابلہ کرتے ہوئے بے شمار لوگوں کو اپنے متبع بنایا، اور پھر خصوصاً قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو بلایا، پھر ہمارے ہاں دیوبند کے جس کی بنیاد میں ان کا حصہ ہے، اور پھر حدیث کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ بلندیاں نام دی ہی ان کے ساتھ محدث جب تک نہ کہیں ان کا نام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ محدثی دہلوی، تو یہ ان کی بہت بڑی کاوش تھی، اور پھر خصوصاً جو احوال ائمہ اثنا عشر، جس سے مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور ایک ایمان تازہ ہوا کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے ہر انداز سے محبت اہل بیت کا اور ان کے ساتھ محبت کا بہت بڑی ایک مثالیں پیش کی۔ اچھا، میں اس کے بعد ہم ڈائریکٹ اس کتاب کی طرف آتے ہیں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میرا جی چاہتا ہے کہ بیان ضرور کر دوں، کیونکہ 25 دسمبر بھی آنے والا ہے، اور 25 دسمبر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت ہے۔ تو مجھے یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جس طرح اکبر کے زمانے میں اسلامی روح کو قائم رکھنے کی مساعی جلیلہ کی، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پاکستان بنا تو 14 اگست کو جو وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس نے ایک تقریر کی جب وہ اقتدار قائد اعظم کو دے رہا تھا، یعنی اقتدار منتقل ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں بہت سارے غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اکبر بادشاہ نے تمام ہندوؤں کا، اپنی تمام آبادی کا خیال رکھا، آپ بھی رکھیں۔ تو معلوم ہے قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے کہا کہ اکبر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یعنی مطلب ان کا یہ تھا، کیونکہ انہوں نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ اکبر تو کل کی بات ہے، ہمیں 1400 سال پہلے رسول اللہ نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ عمدہ سلوک رکھنے کے قائل ہیں اور رکھتے ہیں۔ یعنی مجھے وہ قائد اعظم کی اینیورسری کے حوالے سے اور اکبر کے حوالے سے یہ واقعہ ایک بڑا عظیم واقعہ ان کے قائد اعظم کے حوالے سے۔ تو ہم واپس آتے ہیں احوال ائمہ اثنا عشر، اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے امیر المومنین سے شروع ہوئے ہیں، پھر دوسرے امام، تیسرے امام، پورے 12 ائمہ کا تذکرہ کیا۔ کمال یہ ہے کہ ایک امام کی سیرت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، اور ہر ایک کے ساتھ امام کا لفظ لکھا، اور پھر اس کے مندرجات میں ان کے علم کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں، اور میں ایک بڑی اہم بات یہ کرنے لگوں، ان کے لوگوں پر حجت ہونے کے حوالے سے وہ گفتگو کی۔ جس طرح آپ نے فرمایا، ایک تو یہ کتاب ہے ان کی، دوسری بات یہ ہے کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے اخبار الاخیار۔ صرف یہ اہل بیت کی محبت صرف خود کتاب میں نہیں لکھی، بلکہ جن لوگوں نے اہل بیت سے محبت کی ان کو بھی اپنی کتابوں میں شامل کیا، ان کے احوال ذکر کیے۔ اخبار الاخیار ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر موجد ثانی، موجد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کے نواسے، محمد ابن شیبانی کے نواسے، ان کے بارے میں یہ قلم طراز ہو کر فرماتے ہیں کہ ان کی حالات، اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر کہ مجھے خاندانی نبوت کی محبت ان سے ملی ہے۔ واہ! اور آگے کیا فرمایا کہ ان کی عاشورہ کے ایام میں یہ ترتیب تھی کہ وہ سادات کے مقابر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے،
یہ کون ہے؟ یہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں محمد شیبانی، ان کے بیٹے ہیں موجد شیبانی. اور پھر وہ اس کا یہ انداز تھا کہ پورے 10 یا 12 دن وہ زمین پر ہی سویا کرتے تھے، اور انہی ایام کے اندر وہ نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے. اور پھر آخری عاشورے کے دن کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شربت بنا کر نئے وضو کے اندر سادات کے گھروں میں اچھا، ہمیں پہنچایا ایک کرتے تھے. وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کو متصل کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آئیں گے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احوال ائمہ اثنا عشر، یہ کتاب جو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب، جو ائمہ اثنا عشر یعنی 12 ائمہ کی سیرت پر ہے. اور ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب موجود ہیں، جو بہت باکمال دل نشیں گفتگو فرما رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے اور اس کتاب کے تناظر سے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے 12 ائمہ کی میں نے کوشچن کیا تھا، پورے 12 ائمہ کی جو سیرت ہے اس میں لکھی ہے. اب یہ بعض اوقات یہ اگنورنس جس کو کہتے ہیں، لا علمی میں 12 ائمہ کو، جو رسول اللہ کے روحانی جانشین ہیں، جو رسول اللہ کے علمی وراثت جن کے پاس ہے، ان کو ایک کسی فرقے یا مکتب سے وابستہ کر دیا جاتا ہے. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ کتاب، پھر پرانے علماء میں ملا جامی کی کتاب ہے، پھر سبط ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص تو ہے ہی ان کی بڑی مشہور، خود 12 ائمہ پہ ان کی کتاب ہے. اور اسی طرح پرانے بہت سے علماء نے لکھی. ائمہ تحریر کے حوالے سے اب آپ ایسے علماء ماشاءاللہ چینلز پر، ٹی وی چینلز پر تحریر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات راسخ کر رہے ہیں سب کے ذہنوں میں کہ یہ 12 ائمہ سب کے ائمہ ہیں، رسول اللہ کے علمی وارث ہے، علم ہمیں ان سے حاصل کرنا ہے. عابدی صاحب، جس طرح میں نے شروع میں کہا اور ابھی بھی کہتے ہوں کہ ایک حدیث ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے، باب الامارہ کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت جابر بن سمرہ وہ فرماتے ہیں کہ انطلقت مع ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فسمعتہ یقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ آپ کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے اندر 12 جانشین ہوں گے میرے، اور اس وقت تک دین محفوظ رہے گا، اس وقت تک دین کو عزت ملے گی. تو پھر میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ما قالا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قالا ہوا من قریش، کہ وہ 12 ائمہ اہل بیت قریش میں سے. میں آپ کو ایک حوالے کے انداز سے یہ سمجھاؤں کہ 12 ائمہ اہل بیت کیا وہی ائمہ اہل بیت ہے جو حضرت امام علی اور حضرت سیدہ کائنات کی اولاد چلتی آ رہی ہے، یا کوئی اور امام ہے؟ اب دیکھیں، میں بادل ناخواستہ ذکر کرتا چلوں کہ جب بھی اہل بیت کے ایام آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں بہت ساری باتیں پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی اہل بیت کے فضائل آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کوئی اور لوگ آتے ہیں. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے روح سے ثابت کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 12 خلفاء، جن 12 جانشین کا تذکرہ کیا ہے وہ کون ہے. تفسیر مظہری کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ آپ کے اوپر 12 خلفاء ہوں گے، ہم حیران تھے کہ وہ 12 خلفاء کون ہیں، اس لیے کہ اور عام طور پر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ارقم والے حدیث جو حدیثی ثقلین ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیری مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو اس لیے ہمارے حوالے کر دیا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور پھر فرمایا کہ یہی ائمہ اہل بیت ہے کہ جن کو مضبوطی سے پکڑنا. اور پھر فرمایا کہ وہ 12 ائمہ اہل بیت ہیں، اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیثی ثقلین میں انہی 12 ائمہ اہل بیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو پکڑنا ہے. اور پھر آگے آخری لفظ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے بغیر ولایت
ان کے وسیلے کے بغیر پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی بھی ولایت تک نہیں پہنچ سکتا، اور ان میں سے سب سے پہلے علی ہے، اور آخری امام حسن عسکری، اور اس کے بعد امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیری مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور نے جن کی طرف اشارہ کیا وہ یہ امام ہے۔ اور تفسیر میں جو مقام اور علم میں جو مقام قاری یہ تفسیر مظہری کا ہے جی اور ثناء اللہ پانی پتی کا ہے، وہ بھی بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بہت منفرد ہے۔ تو اتنے بڑے علماء اہل سنت یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر اس کتاب کی طرف ہم دیکھیں تو یہ کتاب بہت مختصر بھی نہیں ہے، بہت ضخیم بھی نہیں ہے کہ اگر ہم، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی 150 صفحے سے کم کی 200 کتاب ہے صفحات کے قریب، جی 200 کے قریب۔ جی 200 کے قریب ہے۔ اس میں مجھے جو بڑی اہم باتیں نظر آئیں وہ یہ آئیں کہ ہم کسی اہل تشیع کے رائٹر کو پڑھ لیں 12 ائمہ کے بارے میں، یا احوال ائمہ اثنی عشر پڑھ لیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، یا ہم جو ملا جامی کی کتاب، اور ان کی تو ایک کتاب 12 ائمہ پہ الگ سے بھی ہے، اور ایک شواہد النبوہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی۔ ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا علم کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے اور زہد و تقویٰ کے حوالے سے۔ ہر مکتب فکر نے جب بھی ائمہ اثنی عشر پہ لکھا تو ایک سی تحریر ہے۔ مجھے اب اس کتاب میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہارون رشید کے وقت کا، جی اسی احوال ائمہ اثنی عشر میں، کہ مامون رشید کو اس نے بلایا اور کہا کہ جو امام موسیٰ کاظم ہیں یہ لوگوں پر خدا کی حجت ہیں۔ تو مامون رشید پھر تھوڑا حیران ہوا کہ ہم آپ حجت کہہ رہے ہیں، تو آپ نے تو انہیں قید کیا ہوا ہے اور بعد میں تو پھر زہر کے ذریعے شہید بھی کیا۔ تو اس نے کہا بس یہ دنیا کے لیے، حکومت کے لیے ہے۔ اب یہ خدا کی حجت ہونا ان 12 ائمہ طاہرین کا، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ زہد ہو، تقویٰ ہو، علم ہو، روحانیت ہو، کسی نے بھی ائمہ اثنی عشر پہ لکھا تو یہی لکھا، چاہے کسی شیعہ رائٹر نے لکھا، چاہے کسی سنی رائٹر نے لکھا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ولائے آل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، واہ، بے شک۔ علی سے بے حد کی حد لگائی تو دین کے سب حدود ابتر، ہاں، وہ آل ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود و ابتر، درود و ابتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود و ابتر۔ ہاں، واہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک یہ ہستیاں ہیں۔ اب اگر جو بھی رائٹر ہو، چاہے وہ تشیع ہو، چاہے وہ تسنن ہو، وہ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کے ذریعے ان کا ایمان بچے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ میں اس کے علاوہ بھی آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بھئی وہ قاضی نہیں بن رہے تھے اور اس نے انکار کر دیا، حالانکہ پھر امام نسائی کے اوپر جو کتاب لکھی گئی اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس وقت اپنے زمانے میں مخالفین کو کہا کہ امام زید کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت ایسا ہے کہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا۔ بالکل بالکل، یعنی جو ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں، اور پھر خصوصاً جو ہمارے اہل سنت کے امام گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، جو تاریخ دان گزرے ہیں، ہر ایک نے تب آزمائی کی ہے، ہر ایک نے محبت کی ہے۔ لیکن بادل ناخواستہ ذکر کرتا چلوں کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم نے بہت ساری اچھائی بھی دیکھی، لیکن ایک دوسرے کے بغض میں ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بھئی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ ان کو ماننے والے صرف رسول اللہ کے ماننے والے ہوں گے، بے شک۔ اس لیے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے گا، وہ ان کے ہر نسبت سے محبت اور عقیدت رکھے گا، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات ہو، چاہے وہ ائمہ اہل بیت ہو یا پنجتن پاک ہو۔ بالکل صحیح۔ اب اس کتاب میں جو احوال ائمہ اثنی عشر ہے، میں دیکھ رہا تھا جس امام کا بھی چیپٹر شروع ہوا تو جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا تو اوپر لکھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ان کی سیرت شروع کی، اور اس میں بھی ان کی روحانیت، اور پھر جس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام اور پھر امام باقر علیہ السلام اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے تمام ائمہ نے اور تمام چاہے وہ اہل سنت ہو، اہل تشیع ہوں، ان کے محدثین نے جو علم حاصل کیا اس کا تذکرہ اسی طرح جیسے باقی تاریخوں میں اس کتاب میں بھی موجود ہے۔
دیکھیں میں ایک اور بات، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک نام لیا نا ایک عظیم ہستی کا، ملا جامی، جی 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 ان کے ایک کتاب ہے 12 امام، جی جی وہ آج میں دیکھ رہا تھا، وہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں ایک حدیث اس نے نقل کی ہے، جی جی اسماء بنت امیس، وہ سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ایک کتاب حدیث نقل کرتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی حضرت امام علی زمین کے ساتھ باتیں فرما رہے تھے، زمین کے ساتھ، تو سیدہ کائنات فرماتی کہ میں حیران ہوئی، اور صبح میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے یہ بات عرض کر دی کہ حضرت علی رات کو زمین کے ساتھ بیان فرما رہے تھے باتیں، تو یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ تمہیں پاکیزہ اولاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، واہ واہ اللہ رب العزت آپ کی نسل میں پاکیزہ اولاد پیدا فرمائیں گے، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو اس بات کے اوپر معین کیا ہے کہ وہ علی سے ساری باتیں شیئر کر دے۔ واہ واہ یہ کس نے؟ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ائمہ اہل بیت کی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ کائنات کی نسل سے ہے۔ واہ واہ بے شک۔ اچھا ایک اور پہلو جو ہم بعض اوقات اس کی اہمیت کو نہیں دیکھ پاتے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دور میں تو چلیں کہ کچھ تاریخی اس کو آپ کہیے کہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور خود مولا علی اور امام حسن علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری خلفائے راشدین کے حوالے سے، وہ عالم اسلام کے اتحاد، اتفاق اور اس نازک دور کو بحسن خوبی جو ہے وہ بسر کرنے کے لیے گزاری۔ لیکن اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے آگے آئیں، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام تک آئیں، تو تاریخ دان ہوں، سیرت نویس ہوں، ائمہ محدثین ہوں، ائمہ فقہ ہوں، سب نے متفقہ لکھا کہ اپنے اپنے دور میں ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں تھی۔ امام زین العابدین کے دور میں زہد، تقوی، روحانیت، علم، کوئی شخصیت قریب بھی نظر نہیں آتی۔ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریب تو کیا، ان کی اس وقت شاگردی اختیار کرنا ایک فخر کی بات تھی۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام تو سلطان مشہد اور سلطان عرب و عجم، پھر امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام زمانے کے حوالے سے میں بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ تو اس میں تو تاریخ میں کوئی تنازعہ، کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہستی تھی جو اس قابل ہو کہ اسے عالم اسلام کا امام مانا جائے، ایک ایسا امام جو واجب الاتباع ہو، جس کی اتباع واجب ہو۔ عابدی صاحب، آپ نے بات کی کہ حضرت امام علی کے زمانے سے لے کر 12 ائمہ اہل بیت کے جو بھی زمانے گزرے ہیں، میں آپ کو مختصر سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ التوبہ، ان کے کچھ مسائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، پھر بعد میں ان سے لے لیے، وہ کہ مکہ جا کر یہ بات پھیلا دیں یا اعلان کر دیں، یہ اعلان کر دے، لیکن راستے میں حضرت علی کو بھیج کر ان سے واپس لے لیے۔ جی جی واپس لینے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ انزلت فی شیء، کیا میرے بارے میں کوئی بات نازل ہوئی ہے کہ آپ نے مجھ سے لے لیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے بارے میں صرف خیر نازل ہوئی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ یا آپ جیسے شخص پہنچائے گا یا آپ پہنچائیں گے، اور پھر فرمایا کہ مجھ جیسے صرف علی ہے۔ یعنی ہر دور کے اندر ان کے برابر کوئی ہستی نہیں تھی۔ میں ویسے اتحاد کے لیے ایک بات کرتا ہوں ضرور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار لگی ہوئے ہیں، صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام علی تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر دیکھا کہ کون کسکتا ہے علی کے لیے، کون جگہ دیتا ہے علی کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی علی کے لیے، تو حضور نے فرمایا، قدر والے کو جانتا ہے، واہ 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 واہ، عزت والے کو جانتا ہے۔
یعنی ہر دور کے اندر اس کائنات کو پتہ تھا کہ ان جیسے ہستیاں نہیں ہے۔ میں آپ کو امام جعفر صادق کی بات کرتا ہوں۔ ضرور۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر میں امام جعفر صادق کی بات، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق کی ان کی شاگردی میں نہ رہتا، ان کے صحبت میں نہ رہتا، کیا فرمایا؟ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ ادھی دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں امام جعفر صادق کے پاس نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوتا۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور اگر ہم آج کے دور میں وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت وہ مرکز ہیں کہ جس کے گرد دنیا کو اور امت کو گھومنا ہے۔ جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے آنا پڑے گا، جو پیچھے رہ گئے ہم سے متصل ہونا پڑے گا، کیونکہ مرکز کائنات مرکز امت ہم ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، اور آپ ایسے علماء میڈیا کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں، اور جلد ہی بہت حوالوں سے تو یہ وقت آ گیا، اور بہت جلد وہ وقت آ بھی جائے گا کہ پوری دنیا آئمہ اثنا عشر یعنی 12 آئمہ کے علوم سے استفادہ کرے گی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آئیں گے۔ احوال آئمہ اثنا عشر کتاب جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنا باقی۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام صبح درخشاں، اور آج کی صبح بہت درخشاں ہے کہ رسول پاک کے 12 جانشین آئمہ اثنا عشر پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ جناب مولانا طیب شاہ ترمذی صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا آپ جو بھی کچھ فرمائیں، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا آخری سیشن ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ میں نے وقفے سے قبل ایک سوال کیا تھا کہ علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، اور آپ نے اس سے بھی اچھا جواب دیا، 12 آئمہ کے مقابلے کی کوئی شخصیت کسی بھی تاریخ نویس نے، کسی بھی سیرت نگار نے، کسی بھی محدث نے، عالم نے نہیں لکھی، اور یہ تسلیم کیا کہ علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ان سے بڑی شخصیات تاریخ میں نہیں ہوئی۔ میں ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئمہ تحرین کے علوم اس وقت موجود ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ کی صورت میں، احادیث سے آئمہ تحرین کی صورت میں، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں تو آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے رجوع کرنا اس لیے بھی واجب ٹھہر گیا ہے کہ اہل تشیع اہل تسنن میں ایک متفق حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کی وہ جاہلیت کی موت مرا، اور یہ اتنی جامع حدیث ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور اہل تشیع اہل تسنن جتنے اسلام کے مکاتب ہیں ان سب میں یہ حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ہستی امام مہدی نہیں آئے گی، اور وہ دنیا میں عدل و انصاف سے اس دنیا کو پر نہیں کرے گی، اور علوم اور خزانے جو ہے اس وقت اس کا عروج ہو جائے گا۔ تو اب تو تمام عالم اسلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر جمع ہو سکتا ہے۔ میں نے بات اس تناظر میں کی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر کیا، کیونکہ بہت یہ مشہور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر تمام عالم اسلام متفق ہے، لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوگی اور وہ غیبت میں ہے، اہل تسنن کہتے ہیں ابھی آئیں گے۔ لیکن اہل تسنن کی ایک بہت بڑی تعداد محدثین کی، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو 11ویں امام ہیں ان کے بعد 12ویں پیدائش ہو چکی۔ اس کتاب میں بھی یہ لکھا ہے۔ میں نے یہ سیکشن خاص طور پر پڑھا اس کتاب کا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش، ان کا ذکر، اور کہ وہی 12ویں ہیں جو 11ویں کی اولاد ہیں، میں نے اس میں پڑھا اس کو۔ عابدی صاحب، میں تو آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر تسنن کے ہاں وہ بعد میں پیدا ہوں گے تو پھر بھی وہ اسی رسول کا بیٹا ہے، اگر تشیع کے ہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں تو وہ بھی اسی رسول کا بیٹا ہے۔ میں سوات میں تھا، ایک ہندو سے ملاقات ہوئی تو میں نے بولا آپ خدا کو نہیں مانتے؟
پتھر کی عبادت کرتے تو وہ کہنے لگا کہ بھئی ہم بھگوان بھی اسی خدا کو کہتے ہیں لیکن اپنی زبان میں. مطلب یہ ہے میری بات کا، اگر تسنن کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، یا تشیع کے ہاں یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن پوری کائنات عدل سے تب بھرے گی جب یہ اسی امام مہدی کا ظہور ہو. واہ بے شک. اور پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قیامت سے پہلے ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ رب العزت اس دن کو اتنا طول عطا فرمائے گا کہ حضرت امام مہدی اس میں اپنا حکومت کریں گے اور پوری دنیا کو عدل سے بھر لیں گے. تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام ضرور دوں گا کہ امام مہدی چاہے وہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو گئے ہیں، اس میں اختلاف ہے ذرا، لیکن ہیں حضور کا بیٹا، ان کے شان میں گستاخی، کمیاں بیشیاں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے بغض اور ضد میں کرتے ہیں. نہیں ابھی یہ حدیث تو متفقہ ہے نا کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اب یہ دور جو ہے، یہ دور انتظار میں تو ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے. یعنی اگر ہم غیبت نہ کہیں تو یہ تو کہیں گے کہ یہ دور، اقبال نے بھی کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یا اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار. ہاں تو وہ کائنات اس کے منتظر ہیں، چاہے جو بھی کلمہ گو ہے اسی ہستی کے منتظر ہے کہ وہ جب بھی آئیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو سب ان کے منتظر ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ہاں ان کی پیدائش ہو چکی ہے، کسی کے ہاں بعد میں ظہور ہوگا، پیدا ہوں گے، تو منتظر تو سب ان کے ہیں. اس لیے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک سیدہ کائنات کا ایک بیٹا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کو روکے رکھا ہے، وہ تشریف نہیں لائے. بے شک. اچھا مولانا صاحب ایک چیز اور، ہم قبلہ پروگرامز کرتے ہیں ائمہ اثنا عشر پر، 12 ائمہ پر، تصانیف پر بات کرتے ہیں، سیرت پر بات کرتے ہیں، ان کی روحانی جانشینی پر بات کرتے ہیں، ان کی علمی وراثت پر بات کرتے ہیں رسول اللہ کی. پریکٹیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کس طرح دین سیکھے کہ پھر ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں کہ جو مطلوب و مقصود ہیں؟ عابدی صاحب، میں اگر بادل ناخواستہ ذکر کرتا ہوں کہ کل ہمارے تسنن کے ہم بہت بڑی کتاب میں نے دیکھی ہے کہ امام نقی علیہ السلام کی شان میں مختصر 2 الفاظ لکھے ہوئے تھے. جی. اس سے پہلے بھی جو تسنن کے علماء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی اہل بیت علیہ السلام کا جو حق ہے، جس انداز سے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، جس انداز سے ان سے محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، جس کے انداز سے ان کی تعلیمات ہمیں ملنی چاہیے، وہ نہیں ملتی. میں تو خود سوچتا ہوں کہ لیکن میں یہاں پر اگر ایک کہوں، دور حاضر کے ایک عظیم عالم مفتی طارق جمیل صاحب نے جی گلدستہ اہل بیت، جو مجھے یاد آ رہا ہے، جو میں نے سعادت ہوئی پڑھنے کی، 637 صفحے یعنی 650 صفحے پر ائمہ اہل بیت پر کتاب لکھی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام پر. جی اس میں دیگر ہستیوں کا بھی ذکر ہے. اور ابھی حال ہی میں میرا خیال 10-20 سال پہلے مفتی غلام رسول ایک شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے 12 ائمہ کتاب لکھی ہیں. اس کے علاوہ دور حاضر میں بھی کچھ ابھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب، بوکن شریف گدی کے وہ صاحبزادہ ہیں، انہوں نے ائمہ اثنا عشر پہ کتاب لکھی ہے. یعنی اب ذرا حالات بدل رہے ہیں اور لوگ علم کی طرف مائل ہو رہے ہیں. حالات تو بدل رہے، لیکن آپ دیکھیں کہ طارق جمیل صاحب نے جو کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں نے ایک ایک چیز کے لیے کتابیں ڈھونڈی، کنگال کے رکھا، اس کے بعد مجھے چیزیں. اب آپ نے جس طرح کہا کہ ہم ان سے علم کیسے سیکھیں، میرے نظر میں تو ایک ہی کتاب ہے نہج البلاغہ، جو حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں، اور اس کو پڑھتے ہوئے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عظیم انسان ترجمان قرآن ہے نا مولا، ترجمان قرآن ہے. تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے جو کتب ہیں، جو اسانید صحیح سند سے ہیں، اگر ہم تمام مسلمانوں کو پہنچائیں، ساری اسلام کو پہنچائیں، تو اس میں ہمارے زندگیوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں اتفاق اور اتحاد بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس میں جو فرقواریت ہے جس کو قرآن نے بھی منع کر دیا کہ بھی آپ فرقے نہیں، ایک خدا کو ماننے والے بنے اور ایک پیغمبر کو ماننے والے بنے، ایک ہی اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے بنے، تو یہ فرقواریت بھی ختم ہو سکتی ہے. اچھا 2 کتابیں تو ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لگتا ہے خاص اہتمام ہے
کہ جب ہم نے علوم و معرفت حاصل کرنی ہو، جب ہم نے اپنے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے معاشرے میں، تو نہج البلاغہ ایسی عظیم کتاب جس میں زندگی گزارنے کے ڈھاب، زندگی گزارنے کے سلیقے، قرینے اور دینی و دنیاوی دونوں ترقی کے گر بتائے ہیں مولا علی نے۔ لیکن جب اللہ سے لو لگانی ہو، اللہ سے ایک خالص تعلق قائم رکھنا ہو، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ کاملہ یا زبور آل محمد بھی اسے کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی۔ میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر مسلمان ہم سب یہ دو کتابیں جن میں کوئی چیز کنٹروورشل نہیں ہے، کوئی چیز متنازع نہیں ہے، صحیفہ کاملہ تو اللہ سے لو لگانے کی کتاب ہے، دعائیں، یہ دو کتابیں اگر ہم عالم اسلام ان کا مطالعہ شروع کر دیں، اور ایک اور بھی بڑا زوم بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ہم تو 12 ائمہ کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور پہلی یہ کہ ان کی تعلیمات کو پڑھ کتنا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ حق نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، ان دو کتابیں پڑھنے سے اس حق کو ادا کرنے کا آغاز تو ہو جائے گا۔ بس یہ کہ ہمیں وہ تعلیمات ملنی چاہیے ہر انداز سے جو ائمہ اہل بیت اور خدا ان کے ذریعے خدا تک ہمیں پہنچائے۔ میں نے نہج البلاغہ کی بات کی، جہاں توحید کی بات ہے جس انداز سے اس میں توحید ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آج کل دعویٰ کرتے ہیں وہابی، ان سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی باتیں ہیں۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کی جائے، جہاں ہمارے ہاں ایک فرقہ اس کی دعویداری کرتے ہیں، اگر نہج البلاغہ کو غور سے پڑھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت انسان کو ملتی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو بغیر کسی فرقہ کے پڑھیں اور اپنے زندگیوں میں ان کے وہ لے کر آئیں۔ میں نے سیدہ کائنات کے حوالے سے اگر ایک بات کر دوں، جی ضرور۔ سیدہ کائنات کے حوالے کی سیرت کے حوالے سے تسنن کی کتاب میں پڑھا کہ صحابہ کرام کے محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مستورات عورت کے بارے میں سب سے زیادہ اچھی بات کیا ہے؟ حضرت علی گھر میں گئے، سیدہ کائنات سے پوچھا تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ الا یراہن غیر الرجال، عورت کی حق میں سب سے بڑی اور بلند بات یہ ہے کہ غیر مرد کا اس کے اوپر نظر نہ پڑے۔ اب سیدہ کائنات کا سیرت کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بلند آواز سے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا حصہ ہے۔ درست فرمایا، حق فرمایا، سچ فرمایا سیدہ کائنات نے۔ تو اہل بیت کی وہ عظیم ہستیاں ہیں، اگر ان کی زندگی کو ہم پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو، کیونکہ کتاب پر ہم بات کر رہے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب احوال ائمہ اثنا عشر پر، تو یہ کتاب جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زندگی ہے وہ آج سے 400-500 سال پہلے ہے، 900 غالباً 58 میں ان کی ولادت اور پھر 1000 کچھ میں ان کی وفات ہے۔ تو یہ کتاب احوال ائمہ اثنا عشر مفقود ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ ابھی 2-3 سال پہلے ایک علی گڑھ کی شخصیت ہیں، مصنف ہیں، مترجم ہیں، قاسم خسرو، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس کے مقدمے میں جو بڑا مختصر سے انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے اس کتاب کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آثار میں اور جہاں بھی جب بھی ان کی بات ہوتی تھی بیان کیا، لیکن یہ تھی نہیں کہیں، اب پورے انڈیا میں کہیں نہیں تھی تو پھر پاکستان میں کہاں ہونی تھی۔ تو انہیں کسی نے بتایا کہ خدا بخش اورینٹل لائبریری، ایک بہت بڑی لائبریری انڈیا کی، اس میں اس کا ایک نسخہ محفوظ ہے۔ تو وہ وہاں گئے، اس کو دیکھا، کیونکہ یہ تلخیص ہے، فارسی میں تھی، تو اس کو پھر اردو ترجمہ کیا اور انہوں نے چھپوایا۔ پاکستان میں تو اب اس طریقے سے یہ مل بھی نہیں رہی، لیکن نیٹ پر یہ کتاب موجود ہے۔ لیکن بہرحال ایسی شخصیات موجود ہیں، میں ان سے ملا، اس کتاب کی ایتھنٹسٹی، اس کتاب کے مستند ہونے کے بارے میں نے پہلے تحقیق کی، تو ایسی بڑی شخصیات موجود ہیں یہاں پر۔ آج کل پاکستان میں مولانا آفتاب جوادی صاحب کی ایک شخصیت ہے کہ جو کتابوں پر اتھارٹی رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کتاب کا فارسی نسخہ ان کی لائبریری میں موجود ہے۔ لیکن اگر یہ قاسم خسرو اس کا ترجمہ نہ کرتے اور 200-300 سال گزر جاتے تو پھر تو شاید اس کتاب کا پتہ بھی نہ چلتا۔ تو چاہے ملا جامی کی کتاب ہو 12 ائمہ پر،
چاہے ان کی تذکرۃ الخاص جنہوں نے لکھا سبط ابن جوزی کی کتاب ہو، 12 ائمہ یہ کتاب ہو، ان کو پرنٹ کروانا چاہیے تاکہ شیعہ سنی قریب آ سکیں کہ 12 ائمہ رسول کی روحانی و علمی وراثت و جانشینی کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، انہی سے ہمیں دین لینا ہے، اور پھر آنے والا دور اور یہ دور امام مہدی علیہ السلام کا، وہ بھی ان 12 اماموں کی آخری کڑی ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کتاب ہمیں نہیں ملتی تو مفقود ہو جاتی، بہت ساری چیزیں ہم سے مفقود ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ میری خود اپنی ذہن میں اگر اپنے طالب علمی کا وہ بات سنا دوں، میں تبلیغی جماعت میں ہمارے پاس 1-1.5 منٹ جی ہے۔ جی یعنی تبلیغی جماعت میں سال میں چل رہا تھا، من کنت مولا والے حدیث ایک پنجابی نے سنائی اور پھر کہا کہ بھئی علی کے بارے میں یہ باتیں ہیں۔ میں حیران ہوا کہ مدرسے میں پڑھ کر مجھے نہیں پتا تھا کہ من کنت مولا والے حدیث کیا اہل سنت کی ہے یا تشیع کی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر ہے، تو ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں، ایک عالم سے میں نے سنا، اور کیونکہ اس کے راوی بہت زیادہ ہیں، کہ اتنی متواتر حدیث، اتنی مستند حدیث شاید ہی اہل سنت میں کوئی اور ہو جو اتنے سارے صحابہ نے بیان کی ہو۔ بالکل جی جی یہ 156 طرق سے پھر ثبوت، اور جی پھر جی جی ہم سے بہت ساری چیزیں پوشیدہ تھی، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے، آپ بزرگوں کی وجہ سے ہمیں پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ جی جناب مولانا طیب شاہ ترمذی صاحب بے حد شکر گزار ہیں آپ کے، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت تیاری کے ساتھ کتاب کو پڑھ کے ایک عظیم کتاب اور ایک عظیم مؤلف و مصنف پر آپ نے باکمال خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین، جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی کے شکریہ کے ساتھ آپ سے عرض کروں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام پوری کائنات کے ہیں، یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہستی ہیں، یہ پوری انسانیت کے ہیں، یہ پورے مسلمانوں کے ہیں، یہ کسی ایک فرقے کے نہیں، اور عالم اسلام کے تمام مکاتب ان کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ میرے 12 جانشین ہوں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسی عظیم ہستی جو علماء اہل سنت کے پلر ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، ان کی کتاب احوال ائمہ اثنا عشر جس پر ہم نے بھی گفتگو کی، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام اور اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ تمام عالم اسلام کو اہل بیت کے در پر آنا ہے، جیسے رسول صلی اللہ نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت، اگر ہدایت چاہیے تو ان کے در پر آنا ہوگا۔ خداوند قدوس ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔